اس میں ہمیں 3 چیزیں ملی، 2 چابیاں ملیں، وہ جو بیڈ شیٹ تھی اس کے اوپر ایک پرنٹ تھا خاص قسم کا پھول کے، جو سنیکرز تھے پنک کلر کے سنیکرز تھے، جاگرز پہنے ہوئے تھے، اس کو چادروں میں لپیٹا، ایک لوڈر رکشہ میں لوڈ کیا دونوں بھائیوں نے، اور جا کے ساتھ والے گاؤں نبی بخش گاؤں میں کنویں میں پھینک دیا۔ پولیس جو ہے ہائیلی پروفیشنل ہے، کسی صورت بھی جو کرائم ہے اور وہ بھی اس سنگین نوعیت کا، وہ چھپ نہیں سکتا۔ کہ یہاں پہ چرواہا تھا، اس سے میں نے ملا، اس کو میں نے یہ چیزیں دکھائیں، اس نے بتایا کہ ایک خاتون جو اس طرح کے جوگرز پہنتی ہے وہ بائک چلاتی تھی، اس وقت میں گھر کے باہر کھڑا ہوں اور وہ جو 2 چابیاں تھیں وہ ایک تالے کو لگ گئی ہیں۔ اس وقت اس عورت کو انصاف دلانے کے لیے سوائے ریاست کے اور کوئی بھی نہیں۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، لاہور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون کی جو باڈی تھی وہ کنویں میں لٹکی ہوئی ملی، اور وہ جو باڈی تھی وہ بھی گل سڑ چکی تھی، مگر اس باڈی کو ڈسکور کرنے کے بعد اس اندھے کا جو سراغ تھا وہ تکیے کی جو پرنٹس تھے، تکیے کے جو پرنٹس تھے، ان پرنٹس کی وجہ سے، یا زیر جامہ جو 2 چابیاں ملیں اس ناچ سے، ان کی وجہ سے، یا اس کے جو سنکرز تھے ان کی وجہ سے پہچان کی گئی کہ یہ کس قتل کیا ہے اور کیوں کیا۔ اور یہ سارا جو کیس تھا جس کی تفتیش تھی وہ ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر ایاز حسین صاحب نے کی۔ قریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ان کو اس تفتیش میں لگا۔ ایک ویرانے سے کنویں میں لی تو اس میں کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں تھا کہ یہ کس نے یہاں پہ اس کو پھینکا ہے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا جائے گا کہ اس کون ہے۔ مگر یہ ڈاکٹر ایاز حسین صاحب نے 1.5 ماہ کی جو شبانہ روز محنت تھی اس سے اس کیس کا سراغ لگایا۔ تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح زیر جامہ سے ملنے والی 2 چابیاں اور تکیے کے پرنٹس سراغ ڈھونڈنے میں ممد و معاون ثابت ہوئے۔ سر، یہ کیس جو ہم نے سنا کہ 14 فروری کو شاید واقعہ آپ کو رپورٹ ہوا، کال آئی، تو 1.5 مہینے کا وقت لگا آپ کو، کیا کیس کیا تھا اور کس طرح آپ نے سالو کیا؟ جی بالکل، 14 فروری 2025 کو ایک ہمیں 15 کال موصول ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیڈ شیٹس میں لپٹی ایک خاتون پچھلے کوئی 10-15 دن سے بوسیدہ حالت میں تھی، وہ ویران کنویں میں موجود ہے۔ تو اس 15 کال پہ پولیس نے فوری ریسپونڈ کیا اور اس کی فوری طور پہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایف آئی آر کا ٹوٹل جو کانٹینٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک نامعلوم عورت کو کسی نامعلوم ملزمان نے نامعلوم وجوہات کی بنا پہ، دیٹ واز دا اونلی تھنگ۔ ہم نے یہاں سے تفتیش سٹارٹ کی۔ سب سے پہلے ہم نے ان تمام ایف آئی آرز کا انالیسس کیا جس میں خواتین گم شدگی کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس میں ہم نے قصور ڈسٹرکٹس کی ایف آئی آرز لیں، اپنے رائیونٹ، ستو قتلہ اور کینٹ، یہاں سے ہم نے ایف آئی آر ساری اٹھائیں۔ ٹوٹل 300 ایف آئی آرز کا ہم نے انالیسس کیا، لیکن ہمیں کوئی کامیابی وہاں سے نہیں ملی۔ تو اس کا اس پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیکمپوز ہو چکے تھے، تو اس کی جو شناخت تھی وہی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھی۔ اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں، جو ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد لی جاتی ہے کسی بھی ایک بلائنڈ مرڈر کیس میں، تو وہ بھی ہمیں اویلیبل نہیں تھے۔ فار ایگزامپل سی سی ٹی وی ہے، اس میں جیو فینسنگ ہے، یہ ساری چیزیں بھی اویلیبل نہیں تھیں۔ ہمارے لیے یہ کیس بہت ہی چیلنجنگ تھا، لیکن ہم نے بالکل ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ایک خاتون اتنی سنگین نوعیت گورنمنٹ آف پنجاب اور جو لاہور پولیس ہے وہ اس طرح کے سنگین جو کیسز ہیں ان کو پرائورٹی پہ دیکھتی ہے۔ تو ان تمام، جب ہمارے سامنے تمام دروازے بند ہو گئے تو پھر ہم نے غور کیا کہ اس کے ساتھ اس کی بلانگنگز کون سی ہیں۔ اس میں ہمیں 3 چیزیں ملیں۔ نمبر 1، 2 چابیاں ملیں۔ نمبر 2، وہ جو بیڈ شیٹ تھی اس کے اوپر ایک پرنٹ تھا خاص قسم کا پھول والی تھی بیڈ شیٹ۔ نمبر 3، اس کے جو سنیکرز تھے پنک کلر کے سنیکرز تھے، جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ یہ نبی بخش کا گاؤں ہے، ارد گرد سارے کھیت ہیں، اور وہاں پہ ایک ابینڈنڈ نان فنکشنل کنواں جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اس میں یہ پھینک دی گئی تھی۔ تو ہم نے جب تفتیش شروع کی، اس کی جو بیلانگنگز تھیں یہاں سے ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ تو ٹوٹل میں نے اپنے کانا تھانہ میں جب میں نے ایک میٹنگ کی اس کیس کے حوالے سے، ٹوٹل میں نے 12 ولیجز جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہر ولیج کے لیے ایک تفتیشی ٹیم ڈیزگنیٹ کی
کہ یہ تفتیشی ٹیم جائے. اس کا ایک پمفلیٹ تیار کیا جو اس کی بلانگنگس تھیں, جس میں وہ چابی تھی, اس میں جو جوتے تھے, اس کی بیڈ شیٹ تھی, اور اس کی جو مسخ شدہ جو تصویر تھی جو تھوڑی سی مطلب پہچان میں آتی تھی, تو وہ ایک پمفلیٹ میں لگا کے ہم نے ان 12 ٹیمز کو 12 ڈیفرنٹ گاؤں میں بھیجا. ہماری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیو اینڈ کرائے, تو تاکہ یہ وہاں پہ جا کے سینسٹائز کریں اور ہر گاؤں میں یہ میسج دیں کہ آپ کے گاؤں کی ایک خاتون کا. تو میری یہ 12 کی 12 ٹیمیں آن گراؤنڈ گئیں, اور آئی واز ان مائی آفس اینڈ آئی ریسیوڈ ون آف دا انچارجز آف مائی 12 ٹیمز, سب انسپیکٹر شبیر ہمایوں, اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ سر اس وقت میں گھر کے باہر کھڑا ہوں اور وہ جو 2 چابیاں تھیں وہ ایک تالے کو لگ گئی ہیں. آئی واز سو ہیپی کہ میرا تو کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا. تو امیجیٹلی آئی ریچ دا پلیس ود مائی انویسٹیگیشن ٹیم, اور وہاں پہ جا کے جب چیزیں ویریفائی کیں تو یہ ایک ویرانے میں ایک گھر تھا, اکیلا تالا لگا ہوا تھا, اور اس سے میں نے جب تفصیل پوچھی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے, تو اس نے بتایا کہ ایک یہاں پہ چرواہا تھا, اس سے میں نے ملا, اس کو میں نے یہ چیزیں دکھائیں. اس نے بتایا کہ ایک خاتون جو اس طرح کے جاگرز پہنتی ہے, وہ بائک چلاتی تھی, پچھلے 1.5-2 مہینے سے وہ یہاں پہ مسنگ ہے. تو اس چیز کو مشکوک سمجھتے ہوئے میں جب اس کو لے کے آیا کہ اس کا مجھے گھر دکھاؤ, تو یہ وہ اس کا گھر تھا, اور میں نے چابی لگائی تو وہ تالا کھل گیا. چرواہا اس کا گھر جانتا تھا؟ جی بالکل, جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں, وہ اپنی بھینسیں اور گائے بھینسیں چرا رہا تھا. تو یہ لیڈ اس طرح سے وہاں تک ہم پہنچے, اور اگلے 3 گھنٹے کے اندر اندر تھے اس خاتون کے, وہ پولیس کی گرفت میں تھے. صرف 3 گھنٹوں میں؟ جی بالکل. پھر ہم نے جو ہی ان چیزوں کو آگے بڑھایا, سب سے پہلے جو چیلنج تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ عورت کی شناخت تھی. اس کے فنگر پرنٹس نہیں تھے, اس کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. تو اگلے 3 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے جو, وہ اس کے سگے 2 بھتیجے تھے. اس گھر کے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ گاؤں ہے, پرسرام گاؤں ہے, تھانہ کانا ہے. تو وہاں پہ اس خاتون کا بھائی کا گھر تھا. اس بھائی کا نام منشا ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام شہزاد ہے اور ایک کا نام آصف ہے. اچھا معاف کیجیے گا, آپ نے 3 ہی چیزیں اس جو ہے وہ ناش سے ملیں, سنکرز, چابیاں, اور وہ جو چادر جس میں وہ لپٹی ہوئی تھی. سنکرز سے اس چرواہے نے پہچانا, چابیوں سے دروازہ کھلا, اور آگے پھر جو آپ ان کے گھر پہنچے اور جو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے, وہ کیسے پتہ چلا؟ جی بالکل, جب ہم نے یہ پتہ کرایا ہمسایوں سے کہ یہ خاتون کون ہے. اس کا نام سونیا عرف سریا کے نام سے شناخت ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کے بھائی کا گھر ہے. ہم جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ جو چادر کا پرنٹ تھا, جو چادروں میں لپٹی ہوئی تھی, اس پرنٹ کے ایک جو تکیہ تھا وہ گھر میں موجود ہے. تو اس سے ہم نے میچ کیا کہ یہ وہ گھر ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس عورت کا. تو جب وہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 2 اس کے سگے بھتیجے ہیں. انہوں نے اس خاتون کو اپنے گھر میں بلایا, اپنی پھوپھی کو بلایا, اور ان کا خون اتنا سفید ہو گیا تھا, انہوں نے جائیداد کی لالچ میں آ کے اپنی پھوپھی کا. ایکچولی وہ جو خاتون تھی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی, اس کا ایک ہی بھائی تھا, تو اس نے اس بھائی سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا. تو ان بھتیجوں کے دل میں لالچ آئی کہ ہمارا باپ تو موت کے قریب ہے, 1-2 سالوں میں اس نے مر جانا ہے, تو اونلی جو وارث ہے وہ یہ خاتون ہے, تو کیوں نہ اس کا بھی پتہ صاف کر لیا جائے. تو انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو چادروں میں لپیٹا, ایک لوڈر رکشہ میں لوڈ کیا دونوں بھائیوں نے, اور جا کے ساتھ والے گاؤں نبی بخش گاؤں میں کنویں میں پھینک دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھپ جائے گا, ان کی یہ جو صفاقی ہے یہ چھپ جائے گی, لیکن الحمدللہ لاہور پولیس بڑی پروفیشنل پولیس ہے. میری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے, اور آن گراؤنڈ جا کے جو اویلیبل چیزیں تھیں ہمارے پاس, ان کے تھرو ہم نے جا کے اس کا سراغ نکالا, اور ان
کو ہم نے پابند نسل حاصل کیا. کتنی کوئی جائیداد تھی جس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا؟ صرف 10 مرلے. اچھا، وہ ہم نے یہ جو آپ کے اس طرح کی بہت ساری سٹوریز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، ہم نے وہاں پہ یہ بھی پڑھا کہ وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کر تو بھاگ گئے تھے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے پکڑا؟ جی بالکل، جب یہ تالا کھلا اور پولیس جب اس گاؤں میں پہنچی تو آپ سمجھتے ہیں جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے، روپوش ہوتا ہے. تو ہم نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو جب ہم ان کے گھر پہنچے تو یہ پوری تیاری کر چکے تھے کراچی بھاگنے کی. تو ایگزیکٹلی تو ہم نے ان کو راستے میں ہی انٹرسیپٹ کیا اور ان کو پوری گرفت میں لیا اور ان سے انٹروگیشن کی اور یہ تمام حالات سامنے آئے. اچھا، آپ نے دفعہ 311 لگائی ہے ان ملزموں پر، 302 کیوں نہیں لگائی؟ اور یہ کون سی ایسی مطلب حساس دفعات ہیں جو آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایکٹ کرتے ہوئے ان کے مجرمان کے خلاف لگائی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں 302 سیکشن آلریڈی موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت اس عورت کو انصاف دلانے کے لیے سوائے ریاست کے اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایف آئی آر پولیس کی مدیت میں درج کی گئی ہے اور ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر اس قتل سے کوئی ایسا بینیفٹ لیتا ہے، کوئی جائیداد کا بینیفٹ لیتا ہے کہ اس سے جو اس کو حصہ ملے، تو کرنے کی وجہ سے وہ اس جائیداد کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ والے سیکشن لگانا اگر کل کو خدا نخواستہ یہ ٹرائل میں جاتا ہے اور یہ کمپاؤنڈیبل آفینس جس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کوئی اگر باپ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو اس میں اس کی جو وارث ہے وہ ریاست بنے گی. اس لیے اس میں سیکشن 311 ہم نے ایجاد کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو وجہ اس کو بھی ہم نے تفتیش کا حصہ بنایا ہے کہ اس جائیداد کی لالچ میں بھتیجوں نے اپنی پھوپھی کا اب وہ نہ صرف ان کو سزا ہوگی انشاءاللہ بلکہ وہ اس جائیداد کے حصے سے بھی محروم ہو جائیں گے اور وہ ریاست کا بن جائے گی جائیداد. جی اس کو فردر وہ جو وارث ہیں ان میں تقسیم نہیں ہوگی، اس کے جو اور وارث ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تفتیش میں یہ جو ریزن آف ہے دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈگ آؤٹ دیٹ ریزن، اور وہ ہم نے ریزن جو ہے اپنی صفحہ مثل کا حصہ بنایا ہے. انشاءاللہ اس مظلوم عورت کو جس کا ناحق کیا گیا ہے اس کو ہم پورا انصاف دلائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت شاندار کام کیا اور خود اس میں انوالو ہو کے 1.5 مہینے میں آپ نے یہ کیس سالو کیا. ایک چھوٹا سا سوال دل میں آتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو انسالو پڑے ہوئے ہیں. ایک باڈی آپ کو ملی لاوارث جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، اتنی اس پہ مغز کھپائی 1.5 مہینے کی، اتنا بھی کیا کمیٹڈ ہو سکتا ہے اپنی جاب کے ساتھ؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک انسان کا پوری انسانیت کا قتل ہے اور جو خون ہے وہ کبھی نہیں چھپتا. تو یہ 2 چیزیں تھیں میرے ذہن میں. اس میں کوئی ذات اور کوئی سٹیٹس، اس میں کوئی کسی رنگ مذہب اس سے کوئی بالا تر ہو کے ایٹ دا اینڈ شی واز اے ہیومن بینگ. سو اس کو بروٹلی دیا گیا اور اس کو ایسے پھینک دیا گیا کنویں میں. تو ریاست کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے تو یہاں پہ اس طرح سے جنگل کا قانون تو نہیں چل سکتا. تو اللہ کا شکر ہے، مجھے پوری امید تھی، میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے اپنی ٹیمیں تشکیل دیں اور قرآن میں بھی ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کے اس اصول کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ نے کامیابی ہمیں دی ہے. اور یہ جو بہیمانہ ہوا ہے ایک مظلوم خاتون کا، ایک بے قصور خاتون کا، تو اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا اور ان کے اصل کو ہم نے اریسٹ کر لیا. وہ کہتے ہیں نا، مجرم جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے. اگر یہی بھتیجے، میرا ایک خیال ہے، قیاس ہے کہ اگر وہ اپنی پھوپھی کو دفن کر دیتے تو شاید یہ کیس آپ تک پہنچتا ہی نہ. میرا آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے جو سامعین ہیں ان کو میرا میسج ہوگا کہ اس اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے وائلنس کا استعمال جو ہے یہ کرائم ہے، اس سے باز رہیں. اور پولیس جو ہے ہائیلی پروفیشنل ہے، کسی صورت بھی جو کرائم ہے اور وہ بھی اس سنگین نوعیت کا وہ چھپ نہیں سکتا. تو اپنے ناجائز انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے
ان وائلنٹ اور ان اللیگل مینز کا استعمال ترک کر دیں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر ایاز صاحب، بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی مسٹری سلجھانے کا جو ہے یا سمجھنے کا موقع ملا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جسٹ سنیکرز کی وجہ سے، یا وہ زیر جامہ ملی 2 چابیوں کی وجہ سے، یا پھر اس بیڈ شیٹ کی وجہ سے جس میں کو لپیٹا گیا تھا، ڈاکٹر ایاز حسین صاحب نے 1.5 ماہ کی محنت سے اس کیس کو سالو کیا، اس مسٹری کو حل کیا اور ان کو پکڑا. اور اب جو ہے ان کے اوپر ایسی دفعات لگا دی گئی ہیں کہ جس لالچ میں انہوں نے کیا وہ بھی وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.